منبر پہ میں ہی بیٹھا ہوں اور کرسیوں پہ بعض معززین تشریف فرما ہیں اور اشتہار پہ بھی فوٹو شاید چند ایک لوگوں کی لگی ہو، لیکن یہ اس محفل میں جو ساؤنڈ چلانے والا بھائی ہے نا، اگر وہ اکیلا نہ آتا تو میری آواز آپ تک پہنچ نہیں پاتی۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر شخص کی حاجت ہے، جو جہاں بھی ہے، جس مقام پہ بھی، وہ اپنی ایک ضرورت رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ اور میرے پاس ایک دوست آئے تو آ کے کہنے لگے لوگ علماء کے بڑے خلاف ہو گئے، تو بڑے پریشان ہو کے آئے، تو میں مسکرا دیا ان کی بات سن کے۔ کہنے لگے آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کہا نا لوگ علماء کے خلاف ہیں، تو بتاؤ پولیس والوں کے حق میں ہیں؟ بھابڑا والوں کو دعائیں دیتے ہیں روز لوگ، میرا خیال ہے سیاست دانوں کے لیے تو روز وہ نفل پڑھ کے دعا مانگتے ہوں گے۔ کہنے لگا نہیں جی ان کے بھی خلاف ہی ہیں۔ تو میں نے کہا ہم سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ہم نے ماحول ایسا بنا لیا ہے ہر گروہ دوسرے گروہ کے خلاف، جو جہاں ہوتا ہے وہ وہاں سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میرے علاوہ کوئی ٹھیک، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ہر ایک کی ضرورت ہے، آپ ضرورت کو محسوس کریں۔ میں پچھلے دنوں بیمار ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ ڈگریاں دینی اور دنیاوی جتنی مرضی بھی پاس ہیں، لیکن ضرورت تھی ایک ڈاکٹر کی، تو پھر چل کے جانا پڑا۔ لوگ کہیں ہم سے بڑا ٹائم لیتے ہیں، ہمیں کسی سے ٹائم لینا پڑا، اور کہا بھائی آپ کو دکھانا ہے، آپ ضرورت کو محسوس کریں، ایک دوسرے کی حاجت کو سمجھیں، خوبیوں کو تلاش کریں، اور پھر جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس صلاحیت کو کام لگا دیں۔ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی نہ کوئی خدمت کریں، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر جائیں، کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیں۔ بیکار وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہقی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دن چڑھتا ہے نا دن، تو وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ 2025 کی جو تاریخ آج آئی ہے یہ دوبارہ کبھی آئے گی؟ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر، دن اعلان کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دن کہتا ہے کچھ کرنا ہے تو کر لو، آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ۔ آج صبح سے جس کی تلاوت رہ گئی، جس کا درود پاک رہ گیا، جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تو اس کا آج کا وہ کام رہ گیا۔ ڈیوٹی کرے، کام کرے، خدمت کرے، کسی کام لگ جائیں۔ بہت سارے دوست ہیں ہمارے ہاں، وہ کہتے ہیں میں آج کل بور بڑا ہوتا ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو بور ہونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ آپ فارغ ہوں گے تو بور ہو رہے ہیں، کسی کام لگ جائیں، نہیں بور ہوں گے، کوئی مصروفیت بنائیں، زندگی میں کوئی ڈیوٹی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، چوک میں آیا تو اس نے دیکھا چوک کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے اور لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے وہاں سے گزرنے میں۔ ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ درخت عین رستے میں لگا ہوا تھا، لوگ گزرتے تھے، انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ اس اکیلے بندے نے ارادہ کیا میں رب کے بندوں کے لیے آسانی نہ کر دوں، میں لوگوں کا رستہ کشادہ نہ کر دوں، میں لوگوں کے جانے آنے کے لیے ان کے اسباب میں کوئی اپنا حصہ نہ ڈال دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اس نے کلاڑا پکڑا، درخت کاٹنا شروع کیا۔ کریم فرماتے اس نے اللہ کے بندوں کا رستہ آسان کرنے کے لیے درخت کاٹا، رب کریم نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ کوئی ڈیوٹی تو کی ہے نا، کوئی کام تو کیا ہے نا۔ اور پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ زیادہ تر تبصرے کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہوتا ہے لہذا سارے ہی صاف ہی ہیں، سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تو چھوڑ میں تجھے بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ سب کے پاس اندر کی خبر ہے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی خبر ہی بریک کر رہا ہے۔ اور ہمارا ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، اس میں چینل زیادہ ہیں، خبریں تھوڑی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ تبصرے بڑے ہوتے ہیں، بحث بڑی ہوتی ہے۔
اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ سب سے بہترین اچھے تجزیے تبصرے شام کو کھول لیں آپ سنیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بیچارے خبریں بھی مایوسی کی دیتے ہیں، اچھی خبر بھی کوئی نہیں ان کے پاس۔ میرے پاس ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے مجھے کہیں جانا تھا اور وہ چاہتے تھے میں ان سے گپ شپ کروں۔ مجھے کہنے لگے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھے ہیں۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، جس طرح آپ نہیں ہو گئے سارے کہ بڑے اچھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا اللہ کا فضل ہے، یہ اوپر نیچے سیاسی حالات تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، ہوتے ہی آ رہے ہیں، خدا کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ملک ہے، داتا علی اجمیری کا ملک ہے، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا ملک ہے، تو اللہ کا فضل ہے، نظام زندگی چل رہا ہے۔ تو وہ بار بار کہنے لگے جی صاحب صاحب ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کہا باقی سارا کچھ چھوڑیں، آپ بتائیں کام کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میرا جوتے بنانے کا کارخانہ ہے۔ میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، اس لیے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جو غریب آدمی آپ سے جوتا لے 6 مہینے تک جوتوں والی ٹینشن سے تو آزاد ہو نا۔ ہم کوئی کام کریں بجائے بحث کرنے کے، بجائے الجھاؤ پیدا کرنے کے، بجائے مزید کسی اور معاملے میں گھسنے کے، زیادہ سے زیادہ عملی زندگی میں آئیں اور عمل کرنے کی صحیح کریں، کوشش کریں کوئی کام ہو زندگی میں۔ نوجوانوں، دوسروں کا خیال زیادہ رکھنے سے بہتر ہے ہم اپنا خیال رکھیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے شروع میں کہا ہے میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، تھوڑی باتیں کرنی۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی بیانات سن لیے ہیں، میں نے کچھ اشارہ دینا ہے۔ جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، ان کی دوسروں پر توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے، وہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا وہ ڈھونڈ کے لائیں۔ اب جسے حضرت کلیم نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ پوری بستی میں سے جو سب سے نیک آدمی تھا حضرت موسیٰ ڈھونڈ کے لائے، اور پھر جناب موسیٰ نے اسی کی ڈیوٹی لگائی کہ اب بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ تو اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا حضور میرے پاس کی بات نہیں، مجھ سے گناہگار نہیں ڈھونڈا جائے گا، میرے اور آپ کے ذمہ لگتا تو 2 بندے نیک ہونے تھے بس، ایک میں نیک ہوں، ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے وہ نیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نیک نظر ہمارا مزاج ہی نہیں، جو جی کر دے وہ نیک ہے، بس ختم ہوگی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی سے کہا تو گناہگار ترین ڈھونڈ کے لا، سننا ذرا بات۔ صاحب مکتوبات 2 صدی لکھتے ہیں، کہا سب سے گناہگار تو، کہنے لگا حضور میرے پاس کی بات نہیں، میں کیسے کسی کے گناہ تلاش کروں گا؟ فرمایا نہیں تو نہیں ڈھونڈنا ہے، بس تیرا ایک امتحان ہے۔ اس نیک بندے نے کہا 3 دن کی مہلت دیں، 3 دن کی مہلت دی، مقررہ وقت آیا جب اس بندے نے گناہگار ڈھونڈ کے لانا تھا۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر۔ پتہ ہے وہ کسے ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت موسیٰ کے دست مبارک میں رسی تھما کے کہا حضور اس بستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں۔ کہنے لگے حضور میں نے نا کچھ لوگوں پہ میرا شک گیا تھا کہ شاید یہ جرم انہوں نے کیے ہوں، لیکن دوسروں کا مجھے شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کا، کمزوریوں کا شک ہے، شاید انہوں نے کی ہوں، لیکن من نانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے اس کا پتہ ہے، اپنی خطائیں جانتا ہوں، میں ہی سب سے بڑا گناہگار ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کہاں کہاں کمزوریاں اور سستیاں اور غفلتیں کی ہیں۔ حضرت کلیم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے اب مجھے پتہ چلا ہے رب نے تجھے سب سے بڑا درجہ کیوں عطا فرمایا ہے۔ دوستو اپنے اوپر غور کریں، اپنے اوپر، اپنی چیزوں کو ڈھونڈیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ ایک بوڑھی اماں تھی ضعیف، وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا،
बाबा फरीद साहब से एक शख्स ने कहा था मैं बेचैन रहता हूँ, फरमाया मस्जिद में झाड़ू दिया कर। उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, और तू सुत्ता है रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। उठ फरीदा सुत्या, दाड़ी आ गया ही पूर, हुण ते अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर। ते उठ ना फरीदा सुत्या, ते चल खलकत वेखन जा, ते मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। कोई काम कर, कोई जद्दोजहद कर। वो बूढ़ी औरत हुजूर की मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, खिदमत करती थी। चलो कोई काम तो अपने जिम्मे ले रखा था। वो बीमार हो गई, ये बुखारी में मौजूद है। वो बीमार हो गई, कुर्बान जाएं नबी पाक तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए। हुजूर खुद तशरीफ लाए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीम ने खुद तीमारदारी की। रात का वक्त था, उस बूढ़ी अम्मा का इंतकाल हो गया। सहाबा फरमाते हमने मुनासिब ना जाना कि हुजूर को रात के वक्त तकलीफ दे, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। फर्श पे खड़े होके अर्श की खबरें देने वाले महबूब सुबह तशरीफ लाए, ताजी कब्र को देखा। ये किसकी कब्र है? या रसूलल्लाह, वो बूढ़ी अम्मा विशाल कर गई। फरमाया मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? दोस्तों सुनो ना, कोई ड्यूटी करती थी ना, ये इन्होंने कोई खिदमत की है ना, कोई पेश किया है ना, कुछ किया तो है ना। हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बैसे कर रहे हैं, बैठे हैं और गप्पे लगा रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मुझे इत्तला क्यों ना दी इसके इंतकाल की? या रसूलल्लाह, रात का वक्त था, तकलीफ देना मुनासिब ना जाना। वैसे दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, जनाजा एक ही होता है, लेकिन अगर वारिसों ने न पढ़ा हो तो फिर दूसरा पढ़ा जा सकता है। तो नबी पाक तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के, लिहाजा हुजूर ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया बनाओ भाई सफ़े, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। मुझे बताओ ना, जिसका जनाजा हुजूर पढ़ाएं, जिसकी तीमारदारी को करीम जाएं, मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे, और उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। दोस्तों, कोई काम किया है तो सिला मिल रहा है। आज नबी पाक अलैहिस्सलाम तीमारदारी को भी आ रहे हैं, कब्र में भी तशरीफ ला रहे हैं। जाया न करें। बड़े बड़े काबिल नौजवान वक्त जाया करते, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वक्त जाया करते, बड़े बड़े समझदार लोग कोई काम नहीं करते, सिर्फ बहस करते। बड़ी बड़ी जिम्मेदार शख्सियात, लेकिन वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक डेढ़ घंटे का सफ़र करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं फलां होटल में खाना खाने जा रहा हूँ। इतना वक्त कहाँ है कि इंसान जाए और खाने खाता फिरे? वो 4-4, 5-5 घंटे आपने लगा दिए एक जूता पसंद करने में। एक दोस्त मुझसे कहने लगे 1 मिनट में आया। मैंने कहा आपको पता है 1 मिनट कितना कीमती होता है? 1 मिनट में 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ी जा सकती है, पूरे कुरान पाक का सवाब है। क्या समझा है जिंदगी को? इतना अनमोल वक्त है जिंदगी का और जाया कर दिया, बेकार वक्त गुजार दिया। हम कोई काम ही नहीं करते, कोई अमल ही नहीं करते। देखिए ना, मसरूफ तरीन जिंदगी है नबी पाक अलैहिस्सलाम। 23 सालों में हुजूर ने इनकलाब बर्पा कर दिया, और जो मसरूफियत, ऐसी मसरूफियत जो हम पर आए तो हम कहें हमारे आसाब थक गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंगें लड़ी हैं, बदर है, उहद है, खंदक है, हुनैन है, तबूक है। मुनाफिकीन की साजिशें हैं, यहूदियों की शरारतें, सहाबा की तरबियत है, लाखों की तादाद में उम्मत, उसकी तालीम और तरबियत है, दावत दीन का काम है। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं बाहर के सारे कामों से थके बज़ाहिर हुजूर घर तशरीफ लाते जो थका देने वाले काम है, लेकिन जब घर आते तो घर वालों का भी कोई ना कोई काम ही करते रहते। ये कहना आसान है कि अपना काम खुद करना सुन्नत है, कभी करके भी दिखाना चाहिए। कभी कभी करके भी, यानी पीर साहब अगर कभी अपना जूता खुद उठा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। अगर कभी सरमायादार साहब, अगर कभी चौधरी साहब अपने घर का सब्जी का शापर उठा लेंगे तो हर्ज वाली बात। अगर कभी अपने बच्चे के साथ खेल लेंगे तो कोई हर्ज वाली बात। ये नबी पाक का तरीका है।
پھر ایک تو باہر کی مصروفیت، ایک گھر والوں کے سارے کام کرنا، اور پھر حسنین کو وقت دینا، نواسوں کو کندھوں پہ بٹھانا۔ حضرت امامہ بنت زینب نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے، وہ ضد کرتی حضور نماز میں بھی ساتھ لے جاتے اور قربان جائیں۔ اور سنو نا دوستو، اتنی مصروفیت کے باوجود سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب رات ہوتی تو اللہ کے رسول مصلی بچھا لیتے، دیر تک حضور نے نماز پڑھی، مسلم شریف میں موجود ہے، اتنی دیر تک کہ فرماتی ہے قدموں میں ورم آ گیا۔ صبح آذان ہو گئی اور سرور کائنات ابھی مصلی پہ جلوہ فراز ہیں۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں، ساری رات مصلی پہ گزار دی، آپ تو محبوب مطلق ہیں اللہ کی، اتنی محنت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا نا میرے اوپر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، یہ جو میں ساری رات کھڑا رہا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری عبادتیں اس کے حضور شکر کے لیے، یعنی سارا دن ڈیوٹیاں، سارا دن کام کاج اور ساری رات عبادتیں، ہم کہاں مصروف ہیں بھائی؟ میں کبھی کبھی نا مجھے بڑی حیرت انگیز حیرت ہوتی ہے، کچھ دوستوں سے کہنا نماز پڑھے تو کہتے ہیں بس ٹائم نہیں ملتا، تو ان کی مصروفیت دیکھ کے نا بعضوں کا دل کرتا ہے یار تیرے اوپر تو ترس آ رہا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو میں اکثر اس کی خدمت میں گزارش کرتا یار نماز پڑھا کر، تیرا کاروبار بڑا ہے ماشاءاللہ، ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، نماز کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، وضاحت دیتے ہیں، کوئی وضاحت نہیں، نماز چھوڑنی جھوٹ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو بندے سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، معنی یہ ہے کہ ہم پڑھ سکتے تھے۔ جھوٹ بولتا ہے جو بندہ کہتا ہے مجھے یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی وضاحت نہیں، نماز نہ پڑھنے کا کوئی کسی قسم کا بہانہ نہیں۔ میں اس سے اکثر کہتا بھائی نماز پڑھا کر، تو کہتا یار ادھر بھاگنا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، ہفتے میں 4 دن سفر میں رہتا ہوں، بڑے 2 فیکٹریاں، بڑے کام ہیں، یہ ہو گیا، وہ بہانے پونے کر دیتا، چلو بے تکلفی تھی، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اس کا نا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ فریکچر ہو گئی، تو ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے آپریشن کر کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ میری بے تکلفی تھی، میں پھر تیمارداری کرنے گیا، تو میں نے اسے جا کے کہا تو ڈاکٹر نو آکھنا سی میرے کو تو ٹائم ہی نہیں آپریشن تھا، فیکٹریاں کون سنبھالے گا، ہفتے میں 4 دن سفر کون کرے گا، اسے کہہ دینا تھا۔ کیونکہ دوستی تھی تو تھوڑی آنکھیں جھکائی، کہنے لگا یار تو ٹھیک کہتا ہے۔ اب 1 مہینے کے لیے سارے کام چلیں گے نا، سارا نظام چلے گا، تو اگر دن میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں اپنے رب کے حضور حاضری کو نکالتا، پھر اللہ نے توفیق دی، وہ آج تک نمازی ہیں، اللہ نے توفیق دی، پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں خدا را اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، جو تعلیم اللہ نے دی ہے اسے ضائع ہونے سے بچائیں، کوئی مصروفیت بنائیں، کوئی کام کرے، کوئی ڈیوٹی کرے، کوئی خدمت کرے، اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں کے لیے کوشش کریں، اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، گھر کے لیے، قبیلے کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، عقیدے کے لیے کوئی کام کریں، زندگی میں کوئی مصروفیت ہو۔ بیکار جو لوگ وقت گزاریں گے، فضول بحثیں کریں گے، وہ الجھ جائیں گے۔ ہم اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آتے ساری زندگی۔ مجھے یہ کیوں نہیں کہا، مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا، فلانا اٹھ کے کیوں نہیں ملاؤ، چھوڑ دے یار، ان چکروں سے باہر آ جا۔ یہ چیزیں تو بندے کو بزدل کر دیتی ہیں، یہ چیزیں تو کمزور کر دیتی ہیں۔ عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے، نہ چھین کے لینی چاہیے۔ عزت وہ ہے جو میرا رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی ذات کے چنگل سے باہر نکلیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔